عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیر حفیظ اللہ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول جگر پورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے درس پیش ہے۔ یہ درس ہم نے کل شروع کیا ہے۔ درس کا نام ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ بچوں، کل ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، کل ہم نے جو پیراگراف پڑھا اس لیسن میں سے بھلے اور برے کی پہچان میں سے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ میں تھوڑا ریکیپچولیٹ کر رہا ہوں۔ تو کل ہم نے اس نیک آدمی کے بارے میں پڑھا کہ نیک آدمی کیسا ہوتا ہے۔ اس کی مثال مصنف نے ایک چندن کے درخت کے چندن کا پیڑ جو ہوتا ہے، چندن کا درخت جو ہوتا ہے، نیک آدمی کو اسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ نیک آدمی کے ساتھ رہ کر انسان نیکی کی 10 باتیں سیکھ سکتا ہے، جبکہ بد آدمی کے ساتھ رہ کر، برے آدمی کے ساتھ رہ کر انسان خدا نخواستہ بری صحبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چندن کی مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ چندن ایک ایسا پیڑ ہے جس کی خوشبو سے کلہاڑی بھی معطر ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیسن کو ہم یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے میں بلند خوانی کروں گا، آپ غور سے سنو میں کیسے الفاظ ادا کرتا ہوں اپنے دہان سے، تو آپ بھی اپنے تلفظ کی درستی کر لیں، تو ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میں بلند خوانی کرتا ہوں۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں کہ گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوجھتا۔ ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ تو بچوں، یہ اس سبق کی بلند خوانی ہوئی۔ تو آج کے اس سبق میں، آج کے اس درس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں، سب سے پہلے ہم اس پر بات چیت کرتے ہیں، ان کے معنی، ان الفاظ کے، نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ لفظ ہے صحبت۔ صحبت، کل اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ہی ایک وہ پرشن کا شعر ایک پڑھا تھا، صحبت طالح چرا طالح کنن، صحبت صالح چرا صالح کنن۔ اگر نیک صحبت میں انسان رہے تو نیک ہی بن جاتا ہے، اگر بد صحبت میں رہے تو برا ہی بن جاتا ہے۔ تو صحبت کے معنی ہے کسی کے ساتھ رہنا، دوستی۔ اس طرح سے لفظ ہے غیبت۔ غیبت، بچوں غور سے سنو، گین کے نیچے زیر ہے، یہ غیبت لفظ ہے، غیبت لفظ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، غیبت ہے لفظ۔ تو صحیح تلفظ ہے غیبت۔ غیبت کے معنی ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چگلی کھانا، کسی کی برائی کرنا۔ ایک اور لفظ ہے حسد۔ حسد کے معنی ہے ضد، دل ہی دل میں جلنا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے قارون کا خزانہ۔ یہ محاورہ ہے، جب کسی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خزانہ لگ جاتا ہے تو اسے قارون کا خزانہ کہتے ہیں۔ قارون کا نام تاریخ میں آیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، لیکن اس کا خزانہ کسی کام نہیں آیا، کیونکہ اس کے پاس جو خزانہ اللہ نے دیا تھا، جو دن دولت اس کو دی تھی، اس نے وہ برے کاموں میں خرچ کر دی۔ یوں اس کا خزانہ خالی رہ گیا، یوں اس کے خزانے سے اس کو منہ ہاتھ دھونے پڑے، کیونکہ وہ نیک کام میں اس نے صرف نہیں کیا۔ تو اس لیے قارون کا خزانہ یہ ایک برا جملہ بن گیا ہے، جو جب کسی کے ہاتھ میں بہت دولت آتی ہے تو اس کو رائگان جانے دیتا ہے، برے کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قارون کا خزانہ۔ اس طرح سے لفظ ہے بھلائی۔ کل لفظ آیا تھا بلا۔ بلا کے معنی ہے اچھا، تو بلائی کے معنی ہے اچھائی،
نیک سلوک کرنا. اس طرح سے ایک لفظ ہے سکھ. سکھ کے معنی ہے چین، آرام. اس طرح سے سکھ کا یہ ضد آئے گا دکھ، سکھ دکھ. تو اس طرح سے لفظ دکھ ہے، دکھ کے معنی ہے تکلیف. تو بچوں آپ غور سے دیکھ لیجئے یہ الفاظ. صحبت کے معنی ہے دوستی، غیبت کے معنی ہے چگلی، حسد کے معنی ہے ضد، قارون کا خزانہ ہو گیا بہت بڑا خزانہ، بلائی کے معنی ہے نیک سلوک کرنا، سکھ کے معنی ہے چین، دکھ کے معنی ہے تکلیف. تو بچوں یہ اس آج کے درس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب برے آدمی کا کل ہم نے پڑھا کہ بھلا آدمی کیسا ہوتا ہے، نیک آدمی کیسا ہوتا ہے. اب ہم برے آدمی کی طرف دیکھ لیجئے. یہ ہو گیا یہی وہ شخص صحبت طالح چرا طالح کنن. جو برا شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ رہو گے تو برائی ہی سیکھ پاؤ گے. تو وہ شخص کیسا ہوتا ہے؟ جو برا آدمی جو ہوتا ہے، ہمیشہ بچوں اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایسے بچوں کے ساتھ رہو جن سے آپ نیکی کی 10 باتیں سیکھو گے، جو نیک بنو گے، نیکی اچھی باتیں سنو گے. اگر آپ ایسے بچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے جن کو چوری کی لت لگ گئی ہے، جو خدا نخواستہ سگریٹ پیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو برائی کی کام میں لگتے ہیں، تو ان سے دور ہی رہنا بہتر ہے. اس لیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے، بیٹر بی الون دین اے بیڈ کمپنی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بری صحبت میں رہتے ہو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اکیلے ہی رہیں. تو ان کی صحبت میں کبھی مت بیٹھو، کیونکہ ان سے کیا ہو جائے گی؟ ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف پہنچے گی. ان کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہے. وہ جب دوسروں کو خوش دیکھتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر سے جلتے ہیں، اور غیبت کی لت ان میں لگ جاتی ہے. وہ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. جب وہ کسی شخص کی کمزوری دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جیسے قارون کا خزانہ آتا ہے، تو وہ اس برائی کو دور دور تک پھیلاتے ہیں، دور دور تک پہنچاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ مطلب لینا دینا ہی نہیں ہونا چاہیے. ان سے دور ہی رہنا بہتر آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے لیے وہ تکلیف دہ بن جاتے ہیں. وہ ہمسایوں کے لیے وبالی جاں بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح ان کے ہمسائے ان کی کس طرح سے اپنے ہمسایوں کو اپنے شر سے تکلیف پہنچائیں. وہ غیبت بھی کرتے ہیں، دکھ بھی پہنچاتے ہیں. جب کسی کی خوشی سنتے ہیں، کسی کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ اس نے کوئی ترقی کی، تو اندر ہی اندر سے جل جاتے ہیں جیسے ان کو بخار چڑھ جاتا ہو. تو اسی طرح سے وہ ایسے ہوتے ہیں، کون برے آدمی ایسے ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے مطلب کی فکر رہتی ہے. وہ اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنے استاد، اپنے ہمسائے، سبوں کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اور کسی کا کبھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ ہے ان کی پہچان. تو آپ دونوں کی پہچان آپ کو ہو گئی، بھلے آدمی کی پہچان بھی ہو گئی، برے آدمی کی پہچان ہوگی. اب بچوں دیکھنا آپ کو ہے کہ آپ کن کی صحبت میں رہو گے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے، نیک بچوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بنو گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے، سبھی لوگ خوش ہو جائیں گے، استاد بھی خوش ہو جائے گا. تو خدا نخواستہ برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، برے بچوں کی صحبت میں رہو گے تو بری لت لگ جائے گی، بری عادتیں آپ میں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ نہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا، نہ آپ کے ماں باپ کے لیے ٹھیک ہوگا، نہ آپ کی سوسائٹی کے لیے ٹھیک ہوگا، نہ آپ کے اساتذہ کے لیے ٹھیک ہوگا. تو اس لیے بچوں ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ نیک صحبت میں ہی رہو گے. اگر آپ پھولوں کے ساتھ رہو گے تو پھولوں کی عطر جو ہوتی ہے، پھولوں کا مشک جو ہوتا ہے، پھولوں کی خوشبو جو ہوتی ہے، اس کا اثر آپ پر بھی پڑ جائے گا. اگر آپ کانٹوں کے ساتھ لگو گے، کانٹے آپ کو چبھ جائیں گے، کانٹے آپ کو زخمی کر دے دیں گے، وہ آپ کو چھلنی کر دے دیں گے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ میں بھی وہی اثر پیدا ہو جائے گا، آپ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ گے.
تو نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں. جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آرام اور سکھ چین پہنچائیں، جبکہ یہ بد لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا جینا حرام کر دیں گے. تو مصنف نے آخر میں بہت زبردست بات کہی ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت. دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے. یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں کسی کو دکھ پہنچایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے. تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو ان باتوں پر آپ عمل بھی کرو گے اور اس لیسن کو بھی آپ دہراؤ. تو کل انشاءاللہ اس کا جو باقی کام ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. تھینک یو ویری مچ.